أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دینی و ایمانی بھائیوں، درس کا جو تسلسل چل رہا ہے اس کے اعتبار سے گزشتہ درس میں یہ مضمون آیا تھا کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کو ثابت کیا تھا، اور رسالت کو ثابت کیا تھا قرآن مجید کے ایک معجزہ ہونے کے طور پر کہ قرآن مجید معجزہ ہے، اس جیسا کلام لایا نہیں جا سکتا، اور بڑی صورت نہیں، چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی نہیں لائی جا سکتی، یہاں تک کہ قرآن نے چیلنج کیا تھا، اور 1500 برس پہلے چیلنج کیا تھا، یہ چیلنج قیامت تک قائم رہے گا، اور بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء اور زبان کے ماہرین اور اس کے ادا شناس اور قافیہ اور ردیف کو پہچاننے والے، شعر و شاعری کا ملکہ رکھنے والے اس دور کے لوگ بھی تھے، اور جو قیامت تک آئیں گے سب کے لیے قرآن نے ایک چیلنج دیا، اور وہ کیا تھا؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس قرآن کے جیسی تم ایک چھوٹی سی صورت بنا لے آؤ تو ہم مان لیں گے کہ تمہاری بات سچ ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ لیکن اگر تم نہ لا پائے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ایسا نہیں کر سکتے، نہیں کر سکو گے، تو یہ جان لو کہ اللہ کا کلام ہے۔ تو ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ قرآن مجید نے اس اعتبار سے ایک معجزے کے طور پر اعلان کیا، چیلنج دیا، چیلنج کسی نے قبول نہیں کیا، اور جب چیلنج قبول نہ کر سکے آدمی تو پھر اس کو ہاری مان لینا چاہیے، اور یہ مانا جاتا ہے کہ وہ ہاری مان لی گئی، تو سب نے ہاری مان لی۔ اس کے باوجود بھی بہت سے لوگوں کے دلوں میں، جن کے اندر کفر چھپا ہوتا ہے، جن کے اندر فسق چھپا ہوتا ہے، ان کو اس کلام میں اس وقت بھی ایسا لگتا تھا کہ طرح طرح کے شبہات پیدا ہو رہے ہیں، اور وجہ اس کی وہ کفر ہے جو اندر چھپا ہوا ہے، اور وہ وساوس اور خیالات اور شکوک اور شبہات پیدا کرتا رہتا ہے۔ اس کلام کے بارے میں بھی ان کے دل میں ایک شبہ یہ پیدا ہوا، اور کہنے لگے اگر یہ کلام اللہ کا ہوتا تو اس کے اندر یہ معمولی چیزوں کا ذکر کیوں آیا ہے؟ اس کے اندر مکھی کا ذکر ہے، اس کے اندر مچھر کا ذکر ہے۔ آپ بتائیے کہ اللہ کی شان کتنی بلند ہے، اور وہ کتنا برتر اور اعلیٰ ہے، اور اس سے جو کلام آ رہا ہے وہ مکھی اور مچھر کے تذکرے کا ہے۔ یہ ان کو بات، اس سے ان کو پریشانی ہوتی تھی۔ تو جیسا ہم نے بتایا کہ ان کے اندرون کا جو کفر تھا
وہ طرح طرح کے خیالات ڈالتا تھا، وہ ان کے وسوسے پیدا کرتا تھا۔ تو جیسے قرآن مجید نے فرمایا کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اور لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، کہ ایک مثال بیان کی گئی ہے، لوگوں اس کو غور سے سنو۔ اور مثال کس کی ہے؟ مکھی کی۔ اور مکھی کی مثال اس لیے دی گئی ہے کہ ان کے وہ معبودان باطل جن کو یہ پوجتے ہیں وہ ایسے حقیر ہیں اور ایسے بے بس اور کمزور ہیں کہ اپنی بے بسی اور کمزوری اور حقارت میں اس طریقے سے ہیں جیسے کہ ایک بے بس مکھی ہوتی ہے۔ اس بے بس مکھی کا کیا ہے؟ قرآن نے دو باتیں کہی۔ ایک بات تو یہ کہی کہ تم سارے لوگ مل کر کے بھی یہ حقیر سے حقیر جو کیڑا ہے تم اس کو پیدا نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ اگر یہ مکھی ان بتوں کے اوپر بیٹھ جائے اور ان کا خون چوس لے تو یہ اس کو ہٹا نہیں سکتے، ان کے اوپر کوئی چیز لگی ہو اس کو وہ چوس لے تو یہ بھگا نہیں سکتے۔ تو جو مخلوق اتنی بے بس، اتنی عاجز اور ایسی حقیر ہو کہ وہ اپنے اوپر آنے والی مصیبت کو نہ ٹال سکے، آنے والی اپنے اوپر مشکل کو دفع نہ کر سکے، تو وہ دوسروں کی مدد کیا کر سکے گی؟ تو یہ معبودان باطل اپنی بے بسی میں اور حقارت میں ایسے ہی حقیر ہیں جیسے کہ وہ حقیر مکھی جس کی کوئی بساط نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں کون سی بری بات ہے؟ کوئی بھی شخص جو عقل مند ہے، جو سمجھدار ہے، ذی علم ہے، وہ کہے گا کہ حقیر کی مثال حقیر ہی سے دی جائے گی، حقیر کی مثال بڑی چیز سے نہیں دی جا سکتی ہے۔ لیکن ان کی سمجھ میں یہ آتا تھا کہ اللہ اتنا بلند ہے اور اس نے مثال دی ہے مکھی کی، تو یہ ان کو وسوسے پیدا ہوتے تھے اور اندر کا کفر جو ہے وہ ان کو بیٹھنے نہیں دیتا تھا، وہ کیڑے نکالتا تھا، وہ وساوس لاتا تھا، وہ خیالات پیدا کرتا تھا۔ ان آیتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے انہی کے ایک وسوسے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو خیال ان کو آتا تھا اس کے بارے میں فرمایا ہے ان اللہ لا یستحیی، اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتا، شرم نہیں کرتا اس سے کہ وہ مثال بیان کرے کسی مچھر کی اور اس سے بھی کسی حقیر تر کی۔ اللہ کو اس میں کوئی حیا مانے نہیں۔ تم یہ کہتے ہو کہ بڑے انسان کے لیے اس حیا مانے ہونی چاہیے کہ وہ کسی حقیر چیز کا تذکرہ کرے۔ اللہ کہتا ہے کہ کوئی حیا اس میں مانے نہیں ہے کہ وہ کسی مچھر کا تذکرہ کرے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ اہل ایمان ہیں، چاہے ان کا ایمان کسی درجے کا ہو، وہ فوراً یہ سمجھ لیتے ہیں فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اللہ نے جو مثال دی ہے، اللہ نے جو بیان کیا ہے، اور اللہ نے جو سمجھانے کے لیے مثالیں دی ہیں، وہ چاہے مکھی کی ہو، مچھر کی ہو، یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس کا کلام ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کفر ہے، جو منکرین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، یہ مثال دے کر کے اللہ کی منشا کیا ہے، اللہ چاہتا کیا ہے، اللہ کا مقصود کیا ہے کہ وہ مکھی و مچھر کی مثال دے رہا ہے۔ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے اس کلام کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے بہتوں کے ہدایت کا ذریعہ ہے، جو ایمان والے ہیں، جو عمل والے ہیں، جن کا عقیدہ صحیح ہے اور جن کے دلوں میں ایمان موجود ہے، وہ ہدایت پر ہیں، وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جب اللہ کی طرف سے ہے
تو وہ گویا کہ ہدایت کے راستے پر ہیں، اور بہتوں کے لیے یہ گمراہی کا سبب بن جاتا ہے، جن کے دلوں میں کفر چھپا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مثال کس انداز کی دی گئی ہیں، ایسی مثال نہیں ہونی چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک ہی کلام ہے، ایک کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور ایک کے لیے گمراہی کا باعث بنا ہوا ہے، اور حقیقی بات یہ ہے کہ ان کے اندر کا کفر چھپا ہوا ہے۔ اہل ایمان کو ان کا ایمان عمل پر آمادہ کرتا ہے، اور اہل کفر کو ان کا کفر وسوسے اور شبہات میں مبتلا کرتا ہے۔ ایک کے کھاتے میں گمراہی جاتی ہے اور ایک کے کھاتے میں ہدایت جاتی ہے۔ وما يضل به الا الفاسقین الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، اور اس کے اندر قرآن مجید نے دنیا و آخرت کی پوری کامیابی کا ذکر کر دیا ہے، اور ان سے پہلوں کی ناکامی اور نامرادی کیا تھی اس کو بھی بیان کر دیا ہے، اور کامیابی کا راز کہاں مضمر ہے، کہاں پوشیدہ ہے، اس کو بھی بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما يضل به الا الفاسقین، اور اس کے ذریعے سے وہی گمراہ ہوں گے جن کے اندر فسق ہے۔ فسق کیا چیز ہے؟ فسق کے معنی ہوتے ہیں، لغت میں اس کے معنی آتے ہیں نکل جانا، باہر نکل جانا، لیکن شریعت میں اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی اطاعت سے باہر نکل جانا۔ لہذا فاسق وہ شخص ہے جو اللہ کی اطاعت سے باہر نکل گیا ہو۔ اس کے بعد ایک لفظ بولا جاتا ہے فاجر، کبھی اردو میں کہتے ہیں ہم لوگ فاسق و فاجر، تو فاسق کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو اللہ کی اطاعت سے باہر نکل جائے، اور فاجر کا مطلب یہ ہوا کہ وہ علانیہ طور پر اللہ سے باہر نکلنے کو بیان بھی کرے اور اس پر عمل بھی کرتا ہو، تو اس کو کہیں گے فاجر۔ گویا کہ فاجر اور آگے کی چیز ہے کہ وہ بدعمل تو ہے ہی، علانیہ طور پر اس کو کرتا ہے۔ تو فاسق اور فاجر دو لفظ آتے ہیں، تو قرآن نے کہا ہے کہ وما يضل به، اور اس کے ذریعے سے گمراہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی اطاعت سے باہر نکلنے والے ہیں۔ پھر انہی کی صفت آگے بیان کی، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد سے پختہ کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں۔ عہد کیا چیز ہے؟ عہد اس صورت، معاملے کی اس صورت کا نام ہے جو دو شخصوں کے درمیان طے پاتا ہے، اس کو کہتے ہیں عہد۔ اور میثاق وہ ہے کہ جو عہد دو شخصوں کے بیچ میں یا دو ہستیوں کے بیچ میں طے پائے اور قسم کے ذریعے سے اس کو اور مضبوط کر دیا گیا ہو، تو اس کو کہتے ہیں میثاق۔ عہد و میثاق اردو میں بولتے ہیں، یعنی معاملہ بھی ہوا اور اس کے بعد قسم سے اس کو مضبوط کر دیا گیا، تو عہد و میثاق اس کو کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد پھر توڑ دیتے ہیں۔ یہ کون سا عہد ہے جس کا اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے؟ حدیثوں میں اس کی تفصیل اور بڑی وضاحت آئی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے انسانوں کو پیدا کرنا اللہ کو مقصود تھا، اول سے لے کے اخیر تک جتنے انسان ہوں گے، ان کی جو عالم ارواح ہے، جہاں پر روحیں جمع ہیں پلٹنوں پلٹن کی شکل میں، جیسے فوج آرمی ہوتی ہے، پلٹن کی پلٹن ہوتی ہے،
ایسے یہ سب کی روحیں جو پیدا ہو چکے وہ جو نہیں ہوئے وہ سب کی روحیں ایک جگہ پر اکٹھا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایک شکل دی اور شکل دے کر کے پھر ان کے سامنے ایک اقرار لیا، ایک عہد کیا، اور وہ عہد یہ ہے الست بربکم، سب کے سب بتاؤ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، تمہارا رب نہیں ہوں؟ بلا، تو سب نے کہا بیک زبان بلا یا رب، کیوں نہیں اللہ، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو یاد رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت میں پھر سوال کیا جائے تو تم کہہ دو ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ سب نے، تمام، اول نے، اخیر نے، درمیانی نے، سب نے بیک زبان کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں، پروردگار ہیں، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ تو جب اقرار کر لیا اور یہ لفظ استعمال کیا کیوں نہیں، اس کے اندر تاکید بھی ہے، کیوں نہیں آپ میرے رب ہیں، تو یہ ایک قسم کے درجے کی چیز ہو گئی، اس کو موقت کر دیا اور زیادہ مضبوط کر دیا۔ تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی فاسق سے وہ یہاں پر کافر مراد ہیں، جو اللہ کے اس عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اب اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، اب غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ نے اقرار لیا تھا کہ میں پروردگار ہوں، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ عبادت صرف میری ہوگی۔ تم اس عہد کو بھول گئے اور تم نے لاکھوں خداؤں کو پیدا کر دیا، ہزاروں دیویاں تم نے رچ لیں، اور نامعلوم کتنے تم نے بت بنا لیے، ان کے سامنے تم سجدے کرتے ہو، اور تمہارا یہ عمل بتا رہا ہے کہ اللہ کے سامنے جو عہد تم نے کیا تھا پوری مضبوطی سے، اس عہد کو تم نے توڑ دیا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت سے باہر نکل گئے اور انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورے طور پر توڑ کے رکھ دیا۔ الذین یقطعون عہد اللہ من بعد میثاقہ، تو ایک تو خدا کے عہد کو توڑا، ظاہر ہے کہ جو خدا کے عہد کو توڑ دے اور اللہ کے سامنے جو اقرار کیا ہے، آدمی کچھ تو لحاظ کرتا ہے۔ چار آدمی کے سامنے نکاح کی کوئی مجلس سے گواہ ہوتے ہیں، شاہد ہوتے ہیں، قاضی ہوتا ہے، اس کا اقرار کرتا ہے کہ میں نے نکاح قبول کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو لحاظ کرنا ہے، اس کا لحاظ کرنا ہے۔ کوئی موقع خدا نہ خواستہ آ جائے تو یہ گواہی دیں گے کہ آپ نے اقرار کیا ہے، آپ مکر نہیں سکتے اس سے۔ اور یہاں تو پروردگار عالم کے سامنے اقرار کیا کہ آپ ہمارے رب ہیں، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ عبادت صرف تیری کریں گے، اور عہد کیا اور مکر گئے، خداؤں کو جنم دے دیا، تراش لیے، بت تراش لیے، ان کے سامنے ماتھا رگڑنا، ان کے سامنے دست سوال دراز کرنا، گویا کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑنا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑتے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ ہے کہ خدائی عہد کو توڑا، اور دوسری طرف وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک طرف تو خدا کے عہد کو توڑ رہے ہیں، اور دوسری طرف ان تمام رشتوں ناتوں کو کاٹ رہے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا تھا۔ اس کے اندر وہ تمام رشتے آ گئے جو عبد و معبود کے درمیان ہیں، خالق اور مخلوق کے درمیان ہیں، پیدا کرنے والے اور اس کی پیدا کی ہوئی ذریت کے درمیان ہیں، اور وہ تمام رشتے بھی آ گئے جو انسانوں کے درمیان ہیں، جو ماں باپ کے درمیان ہیں، جو بیٹے اور باپ کے درمیان ہیں، جو بھائی اور بہن کے درمیان ہیں، جو پڑوسی کے درمیان ہیں، جو مسلمان کے درمیان ہیں، جو انسان کے درمیان ہیں، تمام رشتے اس کے اندر آ گئے۔ تو اگر کوئی خدا کے عہد کو توڑے
اور انسانی رشتوں کو بھی توڑے تو پھر سمجھ لیجئے کہ کامیابی کا کہیں سے کوئی سرا ملتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے اپنی احادیث کے اندر ان حقوق کو بیان کیا ہے۔ دیکھیے، سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے، اور ماں باپ کا حق کیوں ہے؟ اس وجہ سے حق ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، لیکن اس کی صفت تخلیق کا دنیا میں جو مظہر ہیں وہ ماں باپ ہیں۔ اسی وجہ سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق کو اپنے حق کے ساتھ جوڑ کے بتایا ہے۔ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، اللہ کی عبادت کرو اس لیے کہ وہ خالق ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اس لیے کہ پیدا کرنے میں کوئی ساجھی و شریک نہیں ہے، تو عبادت میں کیوں کوئی شریک ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد فرمایا گیا وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس لیے کہ ماں باپ اللہ کی صفت تخلیق کا دنیا میں ظاہری مظہر ہے، انہی کے ذریعے سے انسانوں کا وجود ہے، انہی کی وجہ سے دنیا آباد ہے، اور انہی کی وجہ سے دنیا کی رونق اور چہل پہل ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سب سے بڑا حق ماں باپ کا قرار دیا ہے، اور ان میں بھی بالخصوص ماں کا۔ ایک صحابی آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، کس کے ساتھ میں صلہ رحمی کروں؟ تو آپ نے فرمایا امک۔ فرمایا پھر کون؟ کہا امک۔ فرمایا کہ کہا کہ پھر کون؟ آپ نے فرمایا امک، اپنی ماں کا خیال کرو، اپنی ماں کا خیال کرو، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ پھر پوچھا اس کے بعد، کہا اباک، اپنے باپ کا خیال کرو۔ تو بعض حضرات نے، علماء نے لکھا ہے کہ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا یہ بھی عبادت کے درجے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ثواب مرتب ہوتا ہے۔ جس کو بھی جنت کمانی ہے، جس کو بھی اللہ کی رضا کمانی ہے، جس کو اللہ کو خوش کرنا مقصود ہے، اور اس کے ماں باپ زندہ ہیں، تو ان کو غنیمت سمجھے اور ان کی خدمت کر کے جنت کے راستے طے کر لے۔ اور اگر خدا نخواستہ وہ دنیا میں نہیں ہے، چلے گئے، تو بھی اس کا راستہ شریعت نے رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے قرابت داروں سے تعلق رکھے، ان کے اگر قرضے ہیں تو ان کو ادا کرے، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، اور ان کے جو رشتہ دار اور رشتے ناتے ہیں ان کا لحاظ کرے۔ اگر وہ ان کاموں کو کر گیا اور والدین ناخوش ہو کے دنیا سے گئے اور ان کاموں کو انجام دیا، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ فرمانبرداروں میں لکھا جائے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ زندگی میں خدمت کرتا رہا اور ماں باپ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد نہ تو دعائے مغفرت کرتا ہے، نہ ان کے قرضے اتارتا ہے، نہ ان کے رشتہ داروں سے تعلق رکھتا ہے، نہ ان کے دوست احباب سے اس کو محبت اور تعلق ہے، تو خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں ماں باپ کے نافرمانوں میں اس کا نام نہ لکھا جائے۔ اس لیے بہت ڈرنے کی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت کی فضیلت بھی بہت رکھی ہے، اجر بھی بہت رکھا ہے، اور ان کی نافرمانی کا عتاب بھی بہت بڑا ہے۔ اور والدین کو بھی چاہیے کہ ہمیشہ اپنی اولاد کو بد دعا دینے سے بچیں، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے 3 لوگوں کی بد دعا فوراً قبول ہوتی ہے، اور غیب کے پردوں کو چاک کر کے وہ بارگاہ الہی میں پہنچتی ہے اور قبول ہو جاتی ہے۔ مظلوم کی بد دعا، کسی پر ظلم ہوا ہے اور مظلوم نے اگر ہاتھ اٹھا کے کہہ دیا کہ الہی تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، اور تو ہی ان سے نپٹ لے، تو پھر غیرت الہی جوش میں آ جاتی ہے، اور پھر ایسے ایسے واقعات پیش آتے ہیں جس سے دنیا حیران رہتی ہے کہ اللہ یہ کیا ہو گیا، اور وجہ صرف مظلوم کی بد دعا ہوتی ہے۔ اسی میں ماں باپ کی بد دعا بھی اپنے اولاد کے حق میں ہے، خدا نخواستہ اگر کبھی کر دی ہے تو وہ بھی فوراً قبول ہوتی ہے۔
اور اگر ایسی بد دعا ہو گئی تو اسی لیے کہا گیا ہے ماں باپ کو کہ بچنا چاہیے، کیونکہ اس کا انجام جب ماں باپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اپنی اولاد کے تعلق سے تو انہیں تکلیف ہوگی۔ تو ماں باپ کے حقوق سب سے پہلے ہیں، اس کے بعد رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ رشتہ داروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی ایسی حدیث ہے جو حدیث قدسی کہتے ہیں، اور حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الرحم شجنۃ من الرحمن فمن وصلها وصلہ اللہ ومن قطعها قطعہ اللہ، کہ یہ جو رشتے ناتے ہیں ان کے ڈانڈے اللہ سے براہ راست ملتے ہیں، ان کے سرے اللہ سے براہ راست ملتے ہیں، لہذا جو ان کو جوڑے گا اللہ ان کو جوڑے گا، جو ان کو توڑے گا اللہ بھی اس کو توڑ کے رکھ دے گا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ رشتے ناتے عرش معلق ہیں اور یہ کہتے رہتے ہیں کہ میں ہوں ناتا اور رشتہ، جو مجھ کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا، جو مجھ کو کاٹے گا اللہ اس کو کاٹ دے گا۔ تو ماں باپ کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، عام مسلمانوں کے حقوق ہیں، اور اس کے بعد پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ اور ایک بات ہم اور ذکر کر دیں، پڑوسیوں میں کے الگ الگ درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے، وہ نمبر 1 کا پڑوسی ہے۔ اور ایک یہ مسلمان ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے، پڑوسی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ مسلمان بھی نہیں ہے، رشتہ دار بھی نہیں، لیکن پڑوسی ہے، غیر مسلم ہے، اس کا بھی حق شریعت نے مانا ہے۔ اگر غیر مسلم بھی کوئی پڑوسی ہے تو اس کو بھی وہ حق دیا جائے گا جو حق شریعت نے رکھا ہے۔ میرے بھائیو، انہی حقوق اور انہی کی ادائیگی، یہ حقوق اور ان کی ادائیگی، اسی کا نام ہے شریعت، اسی کا نام ہے اسلام، اسی کا نام ہے دین۔ اسی سے دنیا کی چہل پہل قائم ہے، اسی سے رونق قائم ہے، اسی سے محبتیں قائم ہیں، اسی سے دنیا باغ و بہار ہے، اسی سے دنیا میں چمک ہے، اور اسی کی وجہ سے دنیا آگے بڑھ رہی ہے۔ اور جب تک یہ محبتیں اور یہ حقوق ادا کیے جاتے رہیں گے انشاءاللہ یہ دنیا آگے بڑھتی رہے گی۔ اللہ تو دنیا کو آباد کرنا چاہتا ہے، اللہ اجاڑنا نہیں چاہتا ہے۔ ہم انسانوں کے گناہ اور معاصی اس دنیا کو اجاڑنے پہ تلے ہوئے ہیں اور عذاب کو دعوت دیتے ہیں، ورنہ اللہ کے رحیم اور کریم ذات ہمیشہ متوجہ رہتی ہے اور رحم کرنا چاہتی ہے۔ لہذا دین اسی کا نام ہے، شریعت اسی کا نام ہے، یہی حقوق ہیں اور ان کی ادائیگی ہی یہ اصل شریعت کا کام ہے، اور اسی سے دنیا کا صلاح و فلاح قائم ہے، اور اس کے بگاڑ سے دنیا کا بگاڑ ہے، اور دنیا میں کرپشن ہے، اور دنیا کے اندر تباہی و بربادی ہے۔ اس کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ کافر ہیں، فاسق ہیں جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں، اور ان رشتے ناتوں کو بھی توڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ جو اللہ کا نہیں ہے، جو رشتہ داروں کا نہیں ہے، جو بھائی بہنوں کا نہیں ہے، جو ماں باپ کا نہیں ہے، جو عام مسلمانوں کا نہیں ہے، جو پڑوسیوں کا نہیں ہے، یہاں تک کہ جو انسانوں کا نہیں ہے، جو ان کا نہیں ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ دنیا میں صلاح و فلاح کیسے قائم رہ سکتی ہے۔ اب جب دنیا میں صلاح قائم نہیں ہوگی تو پھر اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا کہ فساد آئے گا، اور فساد آئے گا۔ فساد کہتے ہیں کرپشن کو۔ آج کیا ہے؟ زمین میں کرپشن، فضا میں کرپشن، ہوا میں کرپشن، آفسوں میں کرپشن، اور جناب والا اداروں میں کرپشن، اور ایسی ایسی جگہوں پر کرپشن پایا جاتا ہے
جہاں کہ کرپشن کو کسی صورت نہیں پایا جانا چاہیے وہاں پر بھی کرپشن پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے اللہ کا عہد یاد نہیں ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے رشتے ناتے اور وہ حقوق یاد نہیں ہیں جو اللہ نے انسانوں کے اوپر لازم قرار دیے ہیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہوتی تو دنیا اس طرف نہ بھاگتی فساد کی طرف، پھر نیکی کی طرف بھاگتی اور دنیا کی رونق اس سے بڑھتی۔ اللہ تعالیٰ اس طرف فرما رہا ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ ظاہر ہے کہ اب اس کا جو کلکولیشن ہے، یعنی یہ کہ جو اللہ کے عہد کو توڑے، جو رشتے ناتوں کو نہ جوڑے ان کو بھی توڑے، زمین میں کرپشن پھیلائے، فساد پھیلائے، تو پھر یہی وہ لوگ ہیں جو یقینی طور پر ناکام ہوں گے، نامراد ہوں گے۔ اولئک هم الخاسرون۔